السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 7 سے پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست یعنی 10 تاریخ 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون۔ توبہ قبول کرنا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لوٹ رہے ان پر اصلی حالت میں، پہلی حالت میں۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ، منہا جنت سے، جميعا سب کے سب۔ یہ جنت ظاہر ہے کہ آسمانوں پہ تھی، وہاں موجود تھے جناب آدم اور حوا، تو اللہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آپ سارے وہاں سے اتر گئے۔ سارے سے مراد ہے خطاب تو آدم اور حوا کو ہو رہا ہے، لیکن حقیم کی جو نسلیں ہیں، اولادیں ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آیا کرے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جو شخص بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، اس کو فالو کرے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، بس کوئی اس پر خوف و خطر نہیں ہوگا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ جو گزر گیا دور ہے اس پہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ سب لوگ آگ والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو بیٹو،
اس طرح یہ لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، تو سریانی اور بانی زبان میں عبداللہ اس کا تعلق ہے۔ یاد کرو میرے انعامات اور میری نعمتیں، التی، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تعلیمات ہیں، کتابوں کے نام ہیں، شریعتوں کے احکامات ہیں، اس کی یہ کتاب تصدیق جانے سے یا اس کا ذائقہ چکھ لینے سے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، جناب آدم سے غلطی ہوئی، بھول گئے، اور ان کی اولاد بھی بھولتی رہے۔ جناب آدم بھولے اور اس کی جو ذریات ہیں، اولادیں ہیں جناب آدم کی، وہ بھی مختلف اوقات میں اپنی معاملاتی زندگی میں وہ بھی ان سے بھول ہوتی رہے۔ تو جب وہ بھولے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو کچھ ایسے کلمات، ایسی تعلیمات سکھائی اور ایسی تعلیم دی کہ جس سے یہ رہنمائی ملتی ہو کہ اب تم رجوع اللہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف قائم ہونا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس کی وضاحت ہے قرآن مجید میں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات اللہ نے سکھائے، جس طرح جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر وہ 40 دن کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ ربنا ظلمنا، یہ کلمات ان سے فتح علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ لوٹ آیا، ان کی توبہ قبول فرما لیا، تائب ہو گیا، غلطی معاف ہو گئی۔ اس لیے کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت ہی توبہ قبول کر لینے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی اولاد آدم کا خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والے کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا آدمی اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ اور غلطی کی نہیں ہے، وہ صاف ستھرا میدان صاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کی صفت ہے تواب الرحیم، بہت بہت توبہ، یعنی کئی بار بار انسان سے غلطی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر معافی، تو وہ رحم بھی کرتا ہے اور توبہ بھی قبول کرواتا ہے۔ جب یہ میدان صاف ہو گیا تو قلنا اہبطوا، ہم نے فرمایا، قلنا اللہ فرمانے جمع کا متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پھر فرمان جاری کر دیا، آگے پھر امر کا صیغہ، اہبط اہبطا اہبطوا منہا، منہا کی ضمیر جنت کی طرف جاتی ہے، جنت سے تم سارے اتر جاؤ، سارے سے مراد آدم ہوا، اور تمہاری ظاہر ادھر ذریات نہیں ہے، تو ذریات بھی فارغ ہیں، اور ظاہر ہے جہاں سے تم چلے جاؤ جنت میں آنے کے لیے میری طرف سے ہدایت نامہ، تعلیم، ہدایت، رہنمائی، وہی کتابیں، رہنمائی آتی رہے گی۔ جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں فالو کریں گے وہ۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس یقیناً آیا کرے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی، تو فمن تبع ہدایا، جو شخص بھی پیروی کرے گا، فالو کر لے گا میری اس ہدایت کی جو رہنمائی آئے گی میری طرف سے آئے گی، فلا خوف علیہم، ان کی کارکردگی پر بھی کوئی غم خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، جو کر چکے ہیں، جو ان کا دور گزر گیا اس پر بھی وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے بھائی خوف و قدر زندگی گزاریں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ فارمولہ ایسا ہے، وہ تعلیمات ایسی ہیں جس کو انہوں نے مطلب اختیار کیا اور اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وحی کو، تعلیمات کو،
اولئک اصحاب النار، وہ سارے اصحاب النار آگ والے، عربی ہوں تب بھی، عجمی ہوں تب بھی، وہ مذکر ہوں تب بھی، مؤنث ہوں تب بھی۔ ارشاد ہوتا ہے سارے ہی آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے، خلود فی النار، یہ ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور عبرانی زبان میں جس کا نام عبداللہ ہے، ترجمہ اسلام، تو فرمایا ہی جا رہا ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعامات فرمائے۔ وہ بڑے بڑے انعامات ہیں جس میں منصلبے کا اتارا جانا اور اللہ کی شفقت، رحمت، پیار۔ اوفو بعہدی، میرے ساتھ جو آپ کے وعدے ہیں، جو میرا اور آپ کا عہد و پیمان ہے، وہ تم پورا کرو۔ اوف بعہدکم، جو میں آپ سے وعدے کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیے کے وعدے پورے کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرے سے ڈرتے رہو، میرے فرمان پر عمل کرنے سے، کسی سے ڈرنا، جھگڑنا یا پریشان ہونا کہ کون کیا کرے گا، کیا کہے گا، یہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے تو تم اس بات پہ عمل کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص میرے سے ہی بس تم ڈرتے رہو۔ آخری تعلیم کا حصہ یہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس بات پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید سارے انبیاء، سارے رسول، ساری کتابیں، ساری وہ وحی کی تعلیمات کی تصدیق اور محیمن کرتا ہے، یہ نگران ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ نازل فرمایا اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنو اسرائیل تم سب سے پہلے اسی کتاب، اسی وحی، اسی رسول اور اس دین کے انکاری کرنے والے یا کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کچھ سودا کر کے میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی یا بوجھ لینا۔ تو اس کا مطلب کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں جی قیمت اچھی لے لیجیے، اگر معاوضہ زیادہ لے لیا جائے، پلاٹ قیمتی لے لیا جائے، پھر کام چل جائے گا۔ تو اصل اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دنیا جہان کی تمام چیزیں لے لی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے میں وہ سب کچھ ہی کم اور تھوڑا اور قلیل۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص میرے سے ہی ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اور سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات، چند باتیں، چند دعائیہ کلمات۔ فتاب علیہ، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ طائب ہوتا ہے آدمی جب استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جمع طلب کا صیغہ ہے، تم سارے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی، تعلیم آیا کرے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فالو کرے گا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غم زدہ ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور چھپلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ سارے آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو،
یاد کرو میرے انعامات میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ میں نے جو ان پر انعامات دیے آپ کو دنیا کے اندر سرخرو فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، پورا کرو میرے عہد و پیمان کو، اوف بعہدکم، میں تم سے جو وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ مان جاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، یہ کتاب یہ قرآن مہیمن ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس تعلیمات آئی ہیں، جو وحی کی زبانیں آئی ہیں، وَلَا تَكُونُوا اول کافر بھی، تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، نہ خرید لو، نہ یعنی بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے تم ڈرو، تھوڑی کا قدم مطلب نہیں ہے کہ زیادہ مول لے کے بیچ لو، مقصد یہ ہے جو بھی تم سودا کرو گے تم اس کے معاوضے میں اگر ایسی حرکت کرو گے وہ سارا قلیل اور تھوڑا ہے، اس کی کوئی